مرفوعات کون سی ہیں؟ دیکھو مرفوعات جو ہے نا یہ ٹوٹل 8 ہیں. کون کون سے ہیں؟ فاعل ہے، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مبتدا، خبر ان وغیرہ کی خبر، ما ولا کا اسم، کانا وغیرہ کا اسم، لا نفی جنس کی خبر وغیرہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ مرفوعات میں وہ آ جاتے ہیں. مثال فاعل جیسے میں کہتا ہوں فاعل کون سا ہے کہ یہ مرفوع کا مطلب ہے جس پر ضمہ ہو. تو یہ مرفوعات ہے، ٹوٹل 8 ہے. مثال میں کہتا ہوں جاءنی زید، تو زید پر رفع ہے، تنوین ہے، تو یہ فاعل ہے، یہ مرفوع ہے. یہ مثال ہوا. اور دوسرا ہے فاعل ما لم یسمى فاعلہ، یعنی وہ فاعل جس کا ما لم یسمى فاعلہ، جس کا یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یہ ایک وہ مفعول جس کا فاعل کا پتہ وہ نہ ہو، یعنی جس کو ہم نائب فاعل کہتے ہیں. جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نائب فاعل کہتے ہیں. مثال کے طور پر میں اس کی مثال لیتا ہوں. جیسے میں کہہ دوں ضرب زید، زید کو مارا گیا. اب کس نے مارا یہ پتہ نہیں ہے. تو یہاں پر آپ دیکھو ضرب زید، زید کو مارا گیا. اب زیدن ہے، یہ مرفوع ہے لیکن یہ فاعل نہیں ہے بلکہ اس کو نائب فاعل کہا جاتا ہے. اور یہ مفعول کیوں یہ مرفوع کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر نائب فاعل یہ فاعل کی جگہ پر واقع ہے، اور اس کو مارنے والا جو ہے نا جس نے زید کو مارا ہے وہ پتہ نہیں کہ وہ کون ہے، وہ نامعلوم ہے. تو اس لیے کہ تو ما لم یسمى فاعلہ، جس کا فاعل نامعلوم ہو. یہ ہوا. اس کو انگلش میں وہ کہتے ہیں پیسیو وائس. فعل معروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایکٹیو وائس انگلش میں. اور اس کو کہا جاتا ہے جو نائب فاعل ہو یا مفعول ما لم یسمى فاعل ہو یا فعل مجہول ہو، اس کو ہم پیسیو وائس انگلش میں وہ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مرفوعات ہوا. نمبر 3 مبتدا. مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے. مثال مبتدا کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں کہہ دوں زید عالم، زید عالم ہے، تو زید مبتدا ہے اور مرفوع ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ زید کیوں مرفوع ہے تو آپ کیا جواب دو گے؟ آپ یہی جواب دو گے نا کہ یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ وہ مرفوع ہوتا ہے. اس سے زید پر بھی کیا ہے؟ وہ رفع ہے. نمبر 3. نمبر 4 خبر ان، یعنی ان یہ جو حروف مشبہ بالفعل یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، ابھی تو انہوں نے ویسے لکھا ہے. یہ 6 ہیں: ان و انا، کانا، لاکنا، لیتا، لعل. یہ 6 ہیں. اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اس پر نصب ہوتا ہے، یعنی زبر ہوتا ہے. اور جو اس کی خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اس پر ضمہ ہوتا ہے. اس کی مثال جیسے میں کہہ دوں ان زیدن قائم، ان زیدن، تو زیدن یہ اسم ہے ان کا، اور قائم یہ خبر ہے ان کا. تو قائم جو ان کی خبر ہے یہ یہاں مرفوع ہے، کیونکہ قائم ہے نا، اس پر ضمہ ہے، تنوین ہے، تو یہ خبر ہو گیا، تو یہ مرفوع ہے، لہذا یہ مرفوعات میں سے ہے. اچھا، اور اس کے بعد 6 نمبر ہے ما ولا کا اسم. ما ولا کا اسم یعنی ما اور لا. مثال کے اس کو ما رجل قائما، ما رجل، لا رجل قائما، کوئی بھی آدمی کھڑا نہیں ہے. تو ما ہو یا لا ہو، اس کا جو اسم ہوتا ہے یعنی اس کے بعد جو جس اسم پر یہ داخل ہوتا ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ مرفوع ہوگا، اس پر رفع ہوگا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور نمبر یہ کیا لکھا ہے؟ ما ولا کا اسم، کانا وغیرہ کا اسم، یہ انہوں نے غلط لکھا ہے. کان یہ کانا ہے، اگر آپ کے یہاں کانا ہے نا، کانا وغیرہ کا اسم، جیسے کانا، سوارا، ذلہ، باتا، ما برحا، ما فتیا، ما داما، من فکا وغیرہ وغیرہ. اس کو افعال ناقصہ بھی کہا جاتا ہے. افعال ناقصہ جیسے کانا، سوارا، ذلہ. میں اس کی مثال لیتا ہوں. جیسے کانا کا اسم ہے، مثال کانا زید قائما، زید کھڑا تھا، یعنی ماضی بغیر کی طرف ہم جائیں گے. زید کھڑا تھا، تو کانا زیدن، زیدن کانا کا اسم ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے. تو یہ ہو گیا. اور دوسرا ہے لا نفی جنس کی وہ خبر ہے. لا نفی جنس کی وہ جو ہے نا وہ خبر ہے. تو جو لا نفی جنس کی جو خبر ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی مرفوع ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر میں کہہ دوں لا رجل قائم، لا رجل قائم، تو جو قائم ہے یہ لا نفی جنس ہے اور اس کی کیا ہے؟ یہ خبر ہے اور یہ مرفوعات میں سے وہ ہے. پھر انہوں نے ہر ایک کی الگ الگ تعریف وغیرہ کی کہ فاعل کیا ہے. تو فاعل کی الگ تعریف ہے. فاعل میں اس میں مختلف چیزیں ہیں. پھر اس نے مفعول ما لم یسمى فعلہ کی الگ الگ تعریف کی ہے. تو ہم پڑھ لیتے ہیں فاعل کی تعریف، وہ پڑھ لیتے ہیں کہ فاعل